جناب عرفان صادق صاحب اور ان کے منتظمین ساتھی جناب مسعود علی خان صاحب، منشا قاضی صاحب، لفظوں کے جادوگر منشا قاضی، معزز شعراء کرام اور سامعین، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہو سکتا ہے میں تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کے باہر گیا تھا تو میں لاہور میں اترتی خوبصورت شام دیکھ کے آیا۔ ہو سکتا ہے اس خوبصورت شام میں شہر میں کئی جگہوں پہ اس سے بڑے اجتماع ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی ولیمے میں گوشت کھانے کا مقابلہ ہو رہا، کہیں کوئی سیاسی کارکن جمع ہوں بڑی تعداد میں، اور بھی لوگ کسی نہ کسی غرض سے اکٹھے ہوں اور وہ ہم سے زیادہ ہیں، لیکن یہ مٹھی بھر لوگوں کا اجتماع شہر کا منتخب ترین اجتماع ہے۔ کیا بات ہے؟ اس لیے کہ آپ سب شاعری کے نام پہ جمع ہوئے ہیں۔ ٹی ایس ایلیٹ انگریزی کے جو نقاد ہیں آپ سب جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں شاعری نہ تو سب کے لیے ہوتی ہے اور نہ ہی ہونی چاہیے۔ نہ تو سب کے لیے ہوتی ہے اور نہ ہی ہونی چاہیے۔ یہ مخصوص لوگوں کا کام ہے، مخصوص دل سے یہ آوازیں اٹھتی ہیں اور مخصوص چینلوں پہ رسیو کی جاتی ہے۔ سب کا کوئی مسئلہ شاعری ہوتی نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ آج یہاں جمع ہیں شاعری کے نام پہ، جس میں سنانے والے بھی ہیں سننے والے بھی ہیں، یہ اس لیے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ مختلف ہیں دوسروں سے کہ یہ خواب دیکھنے والے لوگ ہیں۔ جس معاشرے سے خواب بچھڑ جاتے ہیں وہی معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ آج پاکستانی معاشرہ جہاں پہنچ چکا ہے یہ خوابوں سے بچھڑنے کا نتیجہ ہے۔ آپ نے راشد کی نظم سنی ہوگی اندھا کباڑی، جس میں کریکٹر جو ہے مرکزی کردار وہ شہر میں بکھرے ہوئے خواب چنتا ہے اور شہر والے ان خوابوں سے بے خبر ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں کتنے قیمتی خواب جہاں ان کے پاؤں کے نیچے کچھ لے جاتے ہیں۔ یہ شاعر ہوتے ہیں جو لوگوں کا احساس دلاتے ہیں کہ خواب کتنے قیمتی ہیں۔ خواب جتنے میں اپنے بارے میں دیکھوں گا اتنا ہی خواب بھی چھوٹا ہوگا، میں بھی چھوٹا ہوگا۔ میرے خواب جیسے جیسے آپ کی طرف بڑھیں گے پھیلیں گے ساری سوسائٹی کے لیے ہوتے جائیں گے، ویسے ویسے خواب دیکھنے والا بھی بڑا ہوگا اور خواب بھی بڑے ہوتے جائیں گے۔ آپ اس لیے بھی ہم لوگ ہیں کہ آپ کے دلوں میں ابھی امید باقی ہے، اور آپ کے دلوں میں کہیں یہ بات باقی ہے کہ اس معاشرے کو شاعری کے ذریعے سے، گویا محبت کے ذریعے سے نارملائز کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو انسانوں میں بارود بھر دیے گئے ہیں، یہ جو عدم برداشت ہے، یہ جو ہم بہت وسیلے ہو گئے ہیں، یہ اس کا ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے شاعری۔ ساتھ موسیقی بھی شامل کر لیں تو شاعری آپ کو شائستہ کرے گی اور موسیقی آپ کے دل پگھلائے گی۔ یہ آج جو ہمارا حال ہے یہ ان دو چیزوں سے دور ہونے کی وجہ سے ہے، نہ ہم شاعری سنتے ہیں نہ میوزک سنتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے، آپ کے سامنے ہے نتیجہ۔ عرفان صادق صاحب، ان کا کمال یہ ہے، آپ سب شاعر ہیں اور جانتے ہیں، ہم میں سے اکثر جو ہے اپنا اپنا ڈھول گلے میں ڈالے تو ہم اسے پیٹ رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم کرم کریں تو ایک ڈھولچی رکھ لیتے ہیں، پھر وہ بھی ہمیں پیٹتا ہے۔ عرفان صادق صاحب کا کمال یہ ہے کہ یہ صرف اپنا ڈھول نہیں اٹھائے ہوئے، بلکہ عرفان صادق صاحب شاعری کو ایک صدقہ جاریہ کی طرح لیتے ہیں، اور دیکھیے کہ شاعری کی محفل سجائی ہے جس میں شاعر بھی بلائے ہیں اور جس میں سامعین بھی بلائے ہیں۔ عرفان صادق ہمارے شاعروں میں تو مختلف ہیں ہی، لیکن اپنے رویے میں بھی بہت مختلف ہیں۔ اب دیکھیے، جب ہم آپ کی عمر میں تھے، آج یہ نسل رو مشاعرہ ہے، جب ہم آپ کی عمر میں تھے تو بہت کم شاعر ہمیں لفٹ کراتے تھے، بہت دور سے دیکھتے تھے، ابھی ٹیبل پہ نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ ہمارا قصور یہ ہوتا تھا کہ ہم ابھی جوان تھے اور چھوٹے تھے، لیکن اب زمانہ عرفان صادق جیسے لوگوں کا ہے کہ جو صرف شاعری سناتے نہیں، شاعری کو مشتہر بھی کرتے ہیں۔
اور یہ جو مسعود علی خان ہیں یہ اس لیے بھی میری نظر میں بہت بڑے آدمی ہیں کہ انہوں نے شاعری کو نشرگاہ جو ہے مہیا کر دی ہے. یہ کئی گھڑیاں چینلوں سے اچھی جگہ ہے جہاں سے محبت کا فروغ ہو رہا ہے. کیا بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شہر میں ایسے ایسے تاجر اور لالچی لوگ ہیں کہ اتنی سی جگہوں چھوٹی چھوٹی جگہوں سے لاکھوں روپے کما رہے ہیں, انہیں کرائے پہ دے رہے ہیں. یہ کیسے عمدہ آدمی ہے. گویا یہ بھی کوئی خوابوں سے بچھڑے ہوئے شخص ہے اور ہم سے آگے لے گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو یہاں لوگ جمع ہیں بہت خالص لوگ ہیں اور بہت دنوں بعد مشاہدہ سننے میں آ رہا ہے جس میں شعراء تو ہیں, سامعین بھی اتنے ہی اہتمام کے ساتھ آئے. آج کی شام آپ سب نے مل کے آپ سب کی موجودگی سے خوبصورت بنا دی گئی ہے. میں شکر